معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، وہاں اہل ایمان کی ایمان کو بھی پرکھا گیا کہ وہ بن دیکھے اللہ کے نبی کے قول پر کیسے ایمان لاتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں راتوں کے چند لمحوں میں فرش زمین سے عرش بری پر گیا اور میں نے یہ دیکھا، تو یہ ممکن کیسے ہے؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل انسانی میں سما نہ سکے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو معراج کی نعمت عطا فرمائی، لیکن ہر نبی کو معراج فرش زمین پہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کا معراج مکہ کی دھرتی پہ اللہ کے حضور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین میں ہو رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کو معراج کی دولت عطا فرمائی تو مچھلی کے پیٹ میں بصورت آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام کو معراج کی نعمت عطا کی تو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر بصورت آزمائش۔ زکریا علیہ السلام کو معراج کی دولت عطا کی تو آرے کے نیچے چرتے ہوئے، بدن کے ٹکڑے کرواتے ہوئے بصورت آزمائش۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو رہا ہے تو فرش پہ نہیں، عرش پہ ہو رہا ہے، اور بصورت آزمائش نہیں، بصورت انعام ہو رہا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کے 50 سال جب گزر چکے، 50 بہاریں دیکھ چکے، زندگی کا 51 سال شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بھی 8 مہینے اور 20 دن گزر چکے ہیں، تو رجب کے مہینے میں 27ویں شب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ نوکر اور خادم بنا کر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جو سال عام الحزن گزرا، غم کا سال، محبت کرنے والے چچا بھی دنیا چھوڑ گئے، ساتھ دینے والی خدیجۃ الکبریٰ بھی دنیا چھوڑ گئی، غموں کا سال گزرا۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اگر اس پہ غم و اندوہ کا ایک طویل سلسلہ گزرے تو آپ اپنے محبوب کو لے کے چلتے ہیں کہ چلو ہم آپ کو سیر کروائیں، تاکہ آپ کے ذہن سے غم کی کیفیت ہلکی ہو جائے، آپ اپنے یار کو سیر کروائیں، خوبصورت نظارے دکھائیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹے تو عرش بری سے اللہ نے اپنے حبیب کے در دولت پر جبرائیل امین کو، ملائکہ کے سردار کو نوکر اور خادم بنا کر بھیجا،
اور فرمایا کہ چلیے میرے محبوب، ہم آپ کے غموں کو دور کرنے کے لیے آپ کو عرشوں کی سیر کرواتے ہیں۔ اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر حبیب خدا آرام فرمائے کہ اچانک چھت پھٹا اور جبرائیل امین ملائکہ کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہوئے، اور آپ کے ساتھ ملائکہ کی جماعت ہے۔ جبرائیل جو ملائکہ کے سردار، نوریوں کے سردار، آسمانوں کی مخلوقات کے سردار، نوکر اور خادم بن کر کھڑے ہیں۔ انسانوں کے سردار حضور آرام فرمائے۔ جبرائیل امین نے اپنے مبارک اور نورانی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس کے ساتھ رگڑے، اور یوں حضور کے قدموں کو چوم کر، پیغمبر کی قدموں کو قدم بوسی کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا ہے۔ چم چم کے تلیاں جبرائیل نے جگایا، اور جبرائیل رب کا یہ پیغام لایا کہ آقا چلیے عرشوں پر، کہ آج حوروں نے آپ کی جنت اور آپ کی راہوں کو سجایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، جبرائیل امین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے، خانہ کعبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو رہا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سینے اقدس کو چاک کیا، آپ کا دل مبارک نکالا، آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا، پھر آپ کے قلب اطہر میں نور کو بھرا، آپ کے قلب اطہر میں ایمان کو بھرا، آپ کے قلب اطہر میں تجلیات الہیہ کو بھرا، پھر آپ علیہ السلام کا دل اس جگہ پہ رکھ کے آپ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، آپ کے سینے اطہر کو اسی طرح جڑ گیا جس طرح پہلے جڑا ہوا تھا۔ دھرتی پہ آنے والی انسانیت کل اوپن ہارٹ سرجری کرے گی، دل کے بڑے آپریشن ہوں گے، لیکن دل کے بڑے آپریشن کا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پیش کیا ہے، اسلام نے پیش کیا ہے کہ اگر آپ ترقی کریں تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ حضور کا شق صدر دو بار ہو رہا ہے، ایک بار شب معراج ہوا، شق صدر کے بعد آپ علیہ السلام کے لیے جنت کی سواری کو پیش کیا گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جب سوار ہوتے ہیں، براق شوخیوں میں آیا، مستی کرنے لگا، ہلنے اور بھٹکنے لگا۔ جبرائیل امین نے فرمایا، اے براق، تو جانتا نہیں ہے آج تک تیری پیٹھ پر جتنے بھی لوگوں نے سواریاں کی ہیں ان میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز اللہ کے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آج تیری پیٹھ پہ سوار ہے۔ براق نے جب یہ سنا پسینہ پسینہ ہو گیا اور اپنی جگہ پہ رک گیا۔ حضور براق پہ سوار ہے اور براق چلنے لگا، اس قدر تیز سواری ہے کہ قدم وہاں پڑتے ہیں جہاں نگاہ پڑتی ہے۔ گویا کہ تیز رفتار سواری کا تصور بھی سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے کہ اگر آپ محنت کریں، کوشش کریں تو آپ تیز رفتار سواریاں بنا سکتے ہیں، تیز رفتار ٹرینیں آپ بھی چلا سکتے ہیں جو لمحوں میں گھنٹوں کے سفر طے کریں گی۔ براق نے طے کیا، اور جب حضور علیہ السلام جانے لگے،
جبرائیل امین لے کے جا رہے ہیں. جبرائیل امین نے رکاب کو تھاما. فرشتوں کا سردار رکاب کو تھام رہا ہے. آپ کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہے. میکائیل علیہ السلام نے بھی رکاب کو تھاما ہوا ہے اور سواری چلنے لگی. ایک مقام آیا, جبرائیل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ یہاں رک جائیے. حضور رک گئے ہیں. دیکھا کھجوروں کے سرزمین ہے, ہر طرف کھجوروں کے باغات ہیں. عرض کی یا رسول اللہ یہاں اتر جائیے, یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ یثرب ہے, مدینہ منورہ ہے. آپ ہجرت کریں گے, اس جگہ پہ تشریف لائیں گے اور پھر ایسے یہاں آئیں گے کہ آپ کی مرکز مبارک بھی یہی ہوگی, آپ یہیں پہ ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہوں گے. حضور نے وہاں پہ نفل پڑھے ہیں. پھر وہاں سے آگے چلے, ایک مقام آیا. جبرائیل امین نے کہا یہاں سواری کو روک دیجئے اور یہاں اتر جائیے, 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے. پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ شجر طوبہ کے قریب مقام ہے, یہ وہ مقدس وادی ہے. فلما اتاہا نودی یا موسیٰ, جب اس مقدس وادی میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے, عرشوں سے آواز آئی تھی. ہم نے پکار کے کہا اے موسیٰ انی انا ربک, میں تیرا رب ہوں. فاخلع نعلیک, اپنے جوتوں کو اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ, آج تم ایک مقدس سرزمین پر قدم رکھ رہے ہو, جوتے پہن کے آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی, جہاں اعلان کیا گیا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, جہاں کہا گیا تھا اے موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ, یہ وہ مقدس مقام ہے, یہاں آپ نفل پڑھیے. حضور نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں. پھر وہاں سے آگے چلے, ایک مقام آیا. جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں رک جائیے, یہاں بھی نفل ادا کیجئے. نفل پڑھے. پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ سفید رنگ کی سرزمین تھی. عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دھرتی مدین ہے, جہاں انہیں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا. وہاں سے آگے چلتے ہیں. ایک اور مقام آیا, بیت اللحم پر سواری کو روک دیا گیا. وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گئے. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. یہاں پر وہ اللہ نے ان کی زبان سے ایک عظیم الشان معجزے کا اظہار کیا تھا. ماں کی گود سے عیسیٰ نے کلام کیا تھا. یہ وہ مقدس مقام ہے, وہاں پہ نفل پڑے ہیں. پھر وہاں سے جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ آگے چلنے لگے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک مخصوص حصے میں. نظام کائنات کو روک دیا گیا, سٹاپ کر دیا گیا, وقت کی گردش سے نظام کو نکال دیا گیا. دنیا پہ ایک رات کے وہ چند لمحے گزر رہے ہیں, جبکہ حقیقت میں کتنا عرصہ گزرا, کتنے سال گزرے, کتنا وقت گزرا کوئی نہیں جانتا. یہاں دنیا میں وہی رات گزر رہی ہے. حضور آگے چلتے چلے جا رہے ہیں, مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں, وہاں امام الانبیاء بنتے ہیں. وہاں سے جب آپ کی سواری آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے, یہاں سے جب حضور آگے چلتے ہیں, آپ ایک قوم سے گزرے. آپ نے چند لوگوں کو دیکھا, ان کے ناخن لوہے کے ہیں, تانبے کے ہیں, آگے بڑے ہوئے ہیں. وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں, اپنے سینے کو پھاڑ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے, ان کی عزت کو پامال کیا کرتے تھے, ان پر عیب لگایا کرتے تھے, ان کی غیبت کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام وہاں سے آگے, آپ کی سواری بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک قوم سے گزر رہے ہیں, ان کی لمبی زبانیں ہیں, لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جاتا ہے, پھر ان کی زبانیں جڑ جاتی ہیں, پھر کاٹا جاتا ہے,
پھر جڑ جاتی ہے اللہم احفظ، اللہ لاکھ بار ہمیں معاف فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر قدم پر محفوظ رکھے اللہ، اپنے فضل و احسان کی چھاؤں میں رکھے اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ ماجرا کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہے، بے عمل مقرر ہیں، بے عمل خطیب ہے، عمل سے تہی دامن تقریریں کرنے والے ہیں، لوگوں کو بتایا کرتے تھے، خود بے عمل تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یا رسول اللہ انہیں اللہ یہ عذاب دے رہا۔ پھر آپ علیہ السلام کی سواری وہاں سے آگے بڑھی، ایک قوم سے حضور گزرے جن کے بڑے بڑے سر ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، ان کے سر پھٹ جاتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ جڑ جاتے ہیں، انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین سے آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے تھے، آج اللہ انہیں عذاب دے رہے۔ ہم نے تو شریعت کو مذاق سمجھا، ہم نے تو اللہ کے احکام کو بڑا ہلکا سمجھا، ہم نے تو ان کی قدر کو نہ سمجھا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ بڑا قادر اور قدیر ہے اور اللہ کے ضابطے بڑے سخت ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہاں سے آپ کی سواری آگے بڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مظاہر دیکھے، بہت طویل حدیث ہے، حضور نے کیا کچھ دیکھا، لوگوں کو کیسے کیسے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر پہنچے، جب آپ کی سواری جنت کی طرف اٹھنے لگی، زمین سے اوپر اٹھی، آپ علیہ السلام کو خوبصورت خوشبوئیں جنت کی آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں سے مصر قریب ہے اور یہ خوشبو مصر سے آ رہی ہے۔ پوچھا مصر سے جنت کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مصر میں فرعون کا اقتدار تھا، اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو۔ لوگ فرعون کو سجدہ کرتے تھے۔ اس کی جو بیٹی تھی اس کے زلفوں کے بل نکالنے کے لیے، بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے ایک نوکرانی تھی ماشطہ رضی اللہ تعالی عنہا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ماشطہ ہر وقت کنگا لے کر فرعون کی بیٹی کے پیچھے پیچھے رہتی، اس کی زلفوں کے بل نکالا کرتی۔ ایک مرتبہ کنگا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگا گرا، جب اس کے ہاتھ سے کنگا گرا اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے تعیس من کفر باللہ، اس کا وہ نامراد ہو، ناکام ہو، برباد ہو وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کو رب نہ مانے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا تو رب کسے مانتی ہے؟ اس نے کہا بہت وقت گزرا جب ایمان کو چھپایا تھا، اب وقت چھپانے کا نہیں ہے، اظہار کا وقت آ چکا ہے، میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، رب آبائک و رب ابوکی، تیرے آباء و اجداد، تیرے باپ دادے کا رب، تیرے باپ کا رب ہے، سب کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، میں اسے رب مانتی ہوں۔ غصے سے پاگل ہو کر فرعون کی بیٹی اٹھی ہے، اپنے باپ کے پاس گئی ہے اور اسے کہا کہ تو لوگوں کو کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، جبکہ تیری نوکرانی ماشطہ تجھے رب نہیں مانتی۔ اس نے کہا بلا لیا جائے، ماشطہ کو بلایا گیا۔ فرعون نے اس سے پوچھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو رب نہیں ہو سکتا۔ پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا رب السماوات والارض، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ دادے کا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، میرا رب وہ اللہ ہے۔ فرعون نے کہا تو جانتی ہے میں بہت ظالم ہوں،
اس نے کہا ہاں جانتی ہوں، ادھر آ ظالم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بہت وقت ہوا اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اب اظہار کا وقت ہے۔ ماجدہ کو زج کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں تجھے رب نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا اس کی بیٹیوں کو لایا جائے، 3 بچیاں، ایک بڑی بیٹی ہے، ایک اس سے چھوٹی، اور ایک دودھ پیتی بچی جو وہاں کی گود میں ہے، تینوں بچیوں کو لایا گیا۔ فرعون نے کہا اگر مجھے رب مان لے تجھے تیری زندگی بھی مبارک، تیری بچیوں کی زندگی بھی مبارک، اور اگر مجھے رب نہیں مانے گی تجھے بھی جلا دوں گا اور تیری بچیوں کو بھی جلا دوں گا۔ ایک بڑا کڑا رکھا گیا، اس میں تیل کو ڈالا گیا، جب وہ ابلنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو اٹھایا اور یوں اس تیل کے اوپر رکھا، پاؤں سے پکڑا ہوا ہے اور اس کا سر نیچے ہے۔ بیٹی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور اماں اماں پکار رہی ہے۔ ماں کا ایک بول بچی کی زندگی بچا سکتا ہے، لیکن اس ماں کے قدموں کی خاک پہ قربان جائیں۔ کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا۔ ماں نے خاموشی کے ساتھ کھڑی ہے، ایک آنسو نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے۔ جب اس قدر صبر کے ساتھ اس آزمائش کو دیکھا، اللہ کی غیرت کو عرشوں پہ جوش آیا، اللہ نے پردے اٹھا دیے اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، جنت کے مظاہر کو آنکھوں سے دیکھا، بچی کی روح نکلی۔ ماں نے بچی نے کہا یا اماں اصبری، اے ماں صبر کیجئے، ابھی چند لمحوں بعد جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ بچی کو اس میں پھینک دیا گیا، چند لمحوں میں اس کا خون، اس کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا اور ہڈیاں تیرنے لگی۔ پھر دوسری بیٹی کو پکڑا، فرعون نے کہا اب بھی وقت ہے۔ ماں نے کہا اے کاش کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی، آج اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کرتی چلی جاتی۔ افسوس کہ میری تو 3 ہے۔ دوسری کو بھی جلا دیا گیا۔ تیسری دودھ پیتی بچی، اسے تو خبر بھی نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ تیل جلا ڈالتا ہے۔ جب اسے ڈالنے لگے، فرعون نے کہا تیری آخری بچی ہے، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے جو ماں کی گود میں بولنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام بچپن کی حالت میں اپنی ماں کی تقدیس پر بولے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق مصر میں عزیز مصر کے گھر کا بچہ یوسف علیہ السلام کی تقدیس پہ بولا ہے۔ اور تیسری یہ بچی اپنی ماں کو سبق دلاتے ہوئے بولی، کہا یا اماں اصبری، اے ماں صبر کیجئے۔ اس کو بھی جلا دیا گیا۔ اور جب ماں کو لے جانے لگے تو اس نے ایک نظر فرعون کو دیکھا، کہا کہ ایک آخری خواہش ہے، پوری کرو گے؟ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میری آخری بات یہ ہے کہ جب مجھے بھی جلا دو، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کر دینا، الگ الگ نہ کرنا۔ اس نے کہا پورا کیا جائے گا۔ اس کو بھی جلا دیا گیا۔ ان تینوں کی ہڈیوں کو، تینوں بچیاں اور یہ ماں، ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، جس دن وہ دفن ہوئی ہے اس دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر اس 2000 سال کے بعد 51 مہینے 51 سال گزرے ہیں جب حضور معراج ہوا۔ فرمایا کہ جب سے وہ دفن ہے اس دن سے آج تک ان ہڈیوں سے جنت کی خوشبو مہک رہی ہے۔ اللہ پر مرنے والے اللہ ان کی قیمت یوں لگایا کرتا ہے۔ پھر وہاں سے آگے معراج کا سفر ہوا۔ حیات باقی تو انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔